مفتی انفاس الحسن صاحب کی عمر خیر کو کر مزید، ان کے سارے حاسدی بھی زیر ہو۔ یا خدا تو فضل فرما اس صدی کے شعر ہو، کیا ذکاوت ان کے در کی عقلیں سبھی حیران۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو امت نے پس پشت ڈال دیا۔ اب کوئی بھی رشتہ محفوظ نہیں رہا، کوئی بھی رشتہ معتمد نہیں رہا، کوئی بھی رشتہ معتبر نہیں رہا۔ بھائی بھائی کے رشتے میں کڑواہٹ پیدا ہو گئی، بہن بھائی کے رشتے میں کڑواہٹ پیدا ہو گئی، ماں باپ سے وہ رشتہ پہلے جیسا نہیں رہا، وہ رشتہ نہیں رہا جس رشتے کی تعلیم میرے آقا نے دی ہے امت کو۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ انسان کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور اس کے ماں باپ اس کی خدمت پر راضی ہو گئے۔ چار قسم کے لوگ ہیں، میرے آقا نے فرمایا وہ جہنم میں نہیں جا سکتے، ہر حال میں اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ توجہ کریں، ایک شخص تو وہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں جائے گا، کوئی بھی اسے جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کے پاس اولاد زیادہ ہے، آمدنی کے ذرائع کم ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں پھر بھی وہ اپنے بچوں کو لقمہ حلال کھلاتا ہے، حرام کے لقموں سے اپنے بچوں کو بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا، اسے کوئی بھی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا ہے۔ ایک وہ انسان جس نے توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی کہ اب اس کے بعد میں گناہوں کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، پلٹ کر نہیں گیا، ایسی سچی توبہ کی کہ اس کے بعد میں گناہ کی طرف جانا اس کے لیے ایسا ہو جائے کہ جیسے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد میں واپس اس میں ڈالنا۔ اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں ایسی سچی توبہ کرنے والا بھی جنت کا مسافر ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور ایک وہ عورت جس کا خاوند اس سے راضی ہو گیا، وہ اپنے خاوند اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس کا شوہر اس سے راضی ہو گیا، میرے آقا فرماتے ہیں ایسی عورت کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ آج تو ہماری ماں بہنوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا شوہر راضی ہے یا ناراض۔ اپنے شوہروں کا دل دکھانے والی عورتیں ذرا توجہ کریں، اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، عرض کیا گیا یا رسول اللہ کس لیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دو قسم کی عورتوں کو دیکھا، ایک وہ جو بہت زیادہ لعنتیں کیا کرتی ہیں، دوسری وہ جو اپنے شوہروں کا دل دکھایا کرتی ہیں، جن کے خاوند ان سے راضی نہیں تھے۔ کون سی عورت آج اپنے شوہر کو چاہتی ہے کہ میں اسے بالکل عین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق راضی رکھوں؟ شوہر رات دن محنت کرے، رات دن مشقتیں برداشت کرے، بیوی کی ہر خواہش کو پورا کرے، شوہر اچھا سلوک بھی کرتا ہے، محبت سے بات بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ شوہر کی ناشکری کیا کرتی ہیں۔ اور اس کا ایک سبب، ایک ریزن یہ ہے کہ آج ماحول اتنا بدل گیا۔ پہلے جب بیٹیوں کو لوگ رخصت کرتے تھے تو انہیں نصیحت کیا کرتے تھے، آج کل نصیحت نہیں کرتے ہیں بلکہ اسے سمجھاتے ہیں باضابطہ بٹھا کر، تو ٹینشن مت لینا، تو فکر مت کرنا، تو بس جا، بعد میں جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔
اگر تیری ساس زیادہ بولے ہم کو بتانا، اگر تیرا سسر کچھ بولے ہم کو بتانا۔ ماں کہتی ہے بیٹی یاد رکھ لے، اگر شوہر ذرا سا کچھ بھی کہے تو مجھے بتا دینا، میں دیکھ لوں گی۔ یہ نڈر ہو کے پہنچ گئی سسرال۔ ساس نے اگر ذرا سا کچھ کہہ دیا، اس کے تو آگ لگ گئی، فوراً اپنی ماں کو خبر دے دی۔ اور یہ چیز سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتیں نا سسرالوں کی آج کل عورتیں اپنے میکے میں بتانے لگی ہیں۔ سبزی اگر گھر میں پسند کی نہیں بنی تو میکے کو فون کر دیا، ذرا سا اگر کچھ ہوا تو فوراً میکے کو فون کر دیا، اپنی اماں کو بتا دیا۔ لڑائیاں یہیں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ ارے اے نادان، تیرا شوہر تیرے لیے سب کچھ کرتا ہے، تجھے راضی رکھنے کے لیے، تجھے خوش رکھنے کے لیے تیرا شوہر سب کچھ کرتا ہے، لیکن تو شوہر کی ناشکری کرتی ہے، شوہر کا دل دکھاتی ہے۔ آؤ غور کرو، تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ عورت کے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، عورت کے لیے تو یہ حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ اگر شوہر اجازت دے تب نفلی روزہ رکھے، شوہر اجازت نہ دے تو روزہ رکھنے کا بھی اسے نفلی روزہ رکھنے کا حکم نہیں۔ ارے جناب، یہ تو عبادت ہے، روزہ رکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ جب اس میں کہا گیا کہ پہلے شوہر سے اجازت لے تو پھر باقی کاموں کی بات خود سمجھ لو۔ لیکن آج کل تو ہمارے گھروں کا ماحول اللہ اللہ، بڑے سے بڑے کام خود ہی کر لیں گی، شوہر سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ ماں باپ نے نڈر بنا دیا ہے۔ جیسی تعلیم دی وہ ویسے ہی کر رہی ہے۔ جب سمجھا کے بھیجا تھا تیرا دل لگے تو رہنا، نہ لگے تو آ جانا، ہم نبٹ لیں گے جو ہوگا۔ پہلے سے اس کے ذہن کو ویسا بنا دیا۔ اگر اسے نصیحت کی ہوتی، اسے سمجھایا ہوتا کہ بیٹی یاد رکھ لے، ہم نے تجھے پالا، تیری پرورش کی، تیرے سکھ دکھ میں ہم ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں، مگر آج تک تیرا اس گھر سے جو تعلق تھا آج کے بعد میں وہ تعلق نہ رہے گا۔ اب تو اس گھر کی مہمان رہ جائے گی، اب تیرا گھر تیری سسرال میں ہوگا، تیرا گھر تیرے شوہر کے ساتھ، جہاں تیرا شوہر رکھے وہاں پہ تیرا گھر۔ شوہر کی رضا میں راضی رہنا، شوہر کی خدمت کیا کرنا، شوہر کی خدمت کرے گی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ شہزادی صاحب قاب قوسین سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور آپ اپنے شوہر جناب مشکل کشا حیدر کرار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رو کر ایک ہی سوال کر رہی ہیں، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار علی، مجھے اتنا بتاؤ، میں نے جو تمہارے ساتھ زندگی گزاری، مجھے اتنا بتاؤ، کیا میں نے تمہاری خدمت نہیں کی؟ کیا میں نے اچھا سلوک نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ وفاداری نہیں کی؟ اللہ اللہ، مولا علی فرماتے ہیں ہاں ہاں فاطمہ، تم نے وفاداری کی۔ مولا علی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، جناب سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ اللہ اللہ، مولا علی فرماتے فاطمہ تم نے بڑی محبت سے میرے ساتھ زندگی گزاری، تم نے میرے ساتھ میں زندگی گزاری، وفاداری کے ساتھ رہی، تم نے میرے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا ہے، میری خدمت کی ہے۔ اللہ اللہ، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی بیٹی تھی، مگر شوہر کی خدمت کیسی کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگی آنکھوں میں آنسو مولا علی کی بارگاہ میں، اور اپنی جھولی کو پھیلا کر، اپنے دامن کو پھیلا کر کہتی ہیں علی، میری جھولی میں آج آخری وقت میں ایک چیز ڈال دو، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، بس ایک چیز میری جھولی میں، میرے دامن میں ڈال دو علی، بس اتنا کہہ دو تم میری خدمات سے راضی ہو گئے ہو۔
سیدہ فاطمہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، امام الانبیاء کی بیٹی، کائنات کے مالک و مختار کی بیٹی، مگر اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ بس اتنا کہہ دو علی کہ تم مجھ سے راضی ہو گئے، تم راضی تو میرا رب راضی، رب کا رسول بھی راضی۔ اور آج کل کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، شوہر ناراض ہے، شوہر کو مطلب شوہر کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ ہاں اگر شوہر کسی غیر شرعی کام کو کہے تو ہرگز نہ کرنا، شوہر اگر کوئی ناجائز کام کا حکم دیتا ہو تو ہرگز نہ کرنا، لیکن جائز کاموں میں شوہر کی رضا کا خیال رکھنا۔ مگر کہاں ہے ایسا؟ کہاں کیا جا رہا ہے عمل؟ وہ امام الانبیاء کی بیٹی تھی، آج تو اگر تھوڑا سا باپ مالدار ہے تو بڑی چڑھ کے رہتی ہے سسرال کے اندر، میرا باپ امیر ہے، مجھ سے اگر کچھ کہا خبردار، گھر پہ شکایت کروں گی، میرا باپ آ جائے گا، تم پہ مقدمہ کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ ارے خدا کا خوف کھاؤ اور اپنے شوہروں کا دل نہ دکھاؤ، ناشکری کبھی نہ کیا کرو۔ اور یہ جو سسرال کی باتیں، ذرا ذرا سی باتیں تم میکے میں جا کر بتاتی ہو، ان سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ یاد رہے شوہر کی ماں وہ تیری بھی ماں ہے، اگر تو اس کی رسوائی کرے گی تو یاد رکھنا تو آج اس کی رسوائی کر رہی ہے، کل تیرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، کل تیرے بچے جوان ہوں گے، تو ان کی شادیاں کر کے لائے گی بہوؤں کو، وہ بہویں بھی تیرے ساتھ یہی سلوک کریں گی۔ اخلاقی قدروں کو ہم نے پامال کر دیا، بد اخلاقی ہمارے اندر آ گئی۔ اللہ اللہ، اخلاق کیا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں میری بہنوں، غور کرو۔ میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام المومنین جناب حضرت ام حبیبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا میں ایک عورت کے دو خاوند ہوں، یعنی ایک کے ساتھ پہلے نکاح ہوا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر اس کے بعد میں دوسرے شوہر کے وہ نکاح میں آئی، یعنی ایک کے بعد دیگر دو شوہروں کے نکاح میں آئی۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اور وہ عورت فوت ہو جائے اور فوت ہو جائیں اس کے دونوں شوہر، اور وہ جب سب کے سب جنت میں چلے جائیں تو یا رسول اللہ اتنا بتائیے وہ عورت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ اس عورت کو کون سے شوہر کے ساتھ میں کرے گا، کس شوہر کے ساتھ میں وہ ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرمایا، دنیا میں جو اس کے ساتھ میں زیادہ حسن اخلاق سے پیش آتا رہا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جنت میں حسن اخلاق کی بنیاد پر ان کو دونوں کو ملا دے گا، دونوں کو یکجا کر دے گا۔ عورت بھی اپنے شوہر سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، شوہر بھی اپنی بیوی سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اے میری بہنوں، بدلو اپنی زندگی کو، بدلو، بن جاؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز۔ یہ نہ کیا کرو کہ ہم پڑھی لکھی ہیں، ہم گریجویٹ ہیں، ہم کیوں کسی کی بات سنیں، ہم پڑھی لکھی ہیں، ہم نے تو بڑی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، ہم کیوں کسی کی بات سنیں، ہم کیوں کسی کی بات کو مانیں، ہم کیوں کسی کی بات پر عمل کریں؟ یہ غرہ دماغ سے نکال دو۔ اللہ اللہ، کل قیامت کے دن تمہاری پڑھائی ایک طرف، تمہاری قابلیت ایک طرف، تمہاری صلاحیت ایک طرف، باپ کی دولت ایک طرف، ماں کا پیار ایک طرف، ماں کی شفقت ایک طرف، بھائیوں کی شفقت ایک طرف، ساری کی ساری ایک طرف رکھی ہوگی۔ اگر شوہر ناراض ہوگا تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا، اگر شوہر کا دل دکھایا ہوگا تو نہ ماں کی شفقت کام آئے گی، نہ باپ کی دولت کام آئے گی، نہ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابوں کی پڑھائی کام آئے گی، نہ تمہارا گریجویشن کام آئے گا، نہ تمہارا پوسٹ گریجویشن کام آئے گا، تمہاری قابلیت کام نہیں آئے گی۔ یاد رہے وہاں پہ کام آئے گا اگر شوہر کو راضی کیا ہے، اگر شوہر کے ساتھ ہمدردی کی ہے، اگر شوہر کا ہر وقت پر ساتھ نبھایا ہے، تو یاد رہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس خدمت اور شوہر کی خوشی اور شوہر کی خدمت کی بنیاد پر اللہ مغفرت فرمائے گا۔ اخلاقی قدروں کو خدا را پامال نہ کرو، اور پڑھ لکھنے کے بعد میں بھی اگر اخلاق نہیں آیا تو پھر کچھ بھی نہیں آیا۔
چاہے جتنی ڈگریاں حاصل کر لی، چاہے جتنا زیادہ علم حاصل کر لیا، چاہے جتنی زیادہ تعلیم حاصل کر لی، چاہے جتنے قابل بن گئے، چاہے کسی کالج میں پروفیسر بن جاؤ، چاہے کسی مدرسے کی معلمہ بن جاؤ، اگر تمہارے اندر اخلاق کا زیور نہیں آیا، اخلاق کی دولت زندگی میں نہیں آئی، تو تمہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ساس سسر والدین، اپنے شوہر، اپنے قریبی رشتہ داروں، یہاں تک کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اگر اخلاق نہیں زندگی میں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے زور دیا اس پر، اخلاق کے حوالے سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حضور دعا فرماتے ہیں، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق۔ میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ مجھے اخلاق کا راستہ دکھا، اچھے اخلاق کا راستہ صرف تو ہی دکھاتا ہے، اور مجھ سے بد اخلاقی کو پھیر دے، اور مجھ سے برے اخلاق کو بھی تو ہی پھیرتا ہے۔ یہ تو امام الانبیاء دعا کر رہے ہیں، وہ جن کے اخلاق کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور آج ہم نہایت بد اخلاق ہو گئے۔ ہم میرے استاد محترم ڈاکٹر منور تابش سنبلی صاحب، انہوں نے 2 مصرے بڑے خوبصورت کہے۔ وہ کہتے ہیں، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا۔